اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ در واقع عبادات میں نماز خیر العمل ہے۔ وہ عمل ہے کہ جو تمام اعمال میں بہترین عمل اور عبادات میں بہترین عبادت ہے۔ یہاں یقیناً یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہم نے نماز کو خیر العمل قرار دیا ہے، ہم نے تمام دینی اعمال میں صرف نماز ہی کو خیر العمل کیوں قرار دیا ہے؟ نماز کو اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہی کیوں قرار دیا ہے؟ اللہ کی عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح؟ روزے کے لیے ہم نے تو کبھی نہیں کہا حی علی خیر العمل، جہاد کے لیے ہم نے نہیں کہا حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح۔ نماز کے لیے دن میں ہر نماز سے پہلے 4 مرتبہ، 2 مرتبہ اذان میں، 2 مرتبہ اقامت میں حی علی خیر العمل، اور اسی طرح سے 4 مرتبہ حی علی الفلاح کا تکرار کیا جاتا ہے۔ باقی عبادات سے اگر اس کو نماز کو مقایسہ کیا جائے تو روزہ ایک پرمشقت عبادت ہے۔ صبح سے شام تک انسان کا بھوکا پیاسا رہنا ایک دشوار اور کٹھن مرحلہ ہے، وہ بھی ایسے اوقات میں جب شدت کی گرمی برس رہی ہو اور شدید گرمی کا ماحول ہو۔ ایسے میں انسان اپنے روزانہ زندگی کے معاملات میں جا کر کاروبار بھی کرے اور بھوکا اور پیاسا بھی رہے۔ اس کے مد مقابل نماز بہت آسان ہے، انسان کہیں بھی بیٹھ کر 4 رکعت 2 رکعت نماز کو ادا کر سکتا ہے، چھاؤں میں ادا کر سکتا ہے، اے سی والے کمرے کے اندر ادا کر سکتا ہے۔ تو جو دشواری روزے کے اندر ہے وہ نماز کے اندر تو نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی نماز کا مقایسہ کریں دوسری عبادات الہی سے، مثلا ہم جہاد سے اس نماز کا مقایسہ کرتے ہیں، تو جہاد میں ایک مجاہد کو اپنے وطن سے بارڈر تک جانا ہوتا ہے جہاں باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس میں سفر کی رنجش موجود ہے۔ پھر جنگ کے دوران بھوک اور پیاس کی شدت وہاں پر موجود ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کو زخم آتے ہیں، انسان کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ ان کے کٹ جانے کا بہت بڑا گمان پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کے وہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کا چانس بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ تو اگر نماز سے جہاد کا مقایسہ کیا جائے تو جہاد بہت ہی کٹھن، بہت ہی دشوار عبادت ہے، جبکہ نماز جہاد کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ انسان اپنے کمرے میں بیٹھ کر، انسان مسجد میں بیٹھ کر، انسان عبادت گاہ میں بیٹھ کر آرام سے نماز جماعت کے ساتھ یا نماز فرادہ کے ساتھ انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کا مصداق قرار دیا ہے، افضل الاعمال کا مصداق قرار دیا ہے، افضل ما یتقرب بہ العباد الی ربہم نماز ہے۔ بہترین چیز جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے وہ عبادت نماز کی ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ اس حی علی خیر العمل کے فلسفے کو جاننا ہمارے لیے دشوار ہے۔ ہم ایک عادی سے انسان ہیں، سراپا تقصیر ہیں۔ ہمارے لیے اس حقیقت کو کشف کرنا کہ خدا نے نماز ہی کو باقی عبادات میں
حی علی خیر العمل کا مصداق کیوں قرار دیا ہے، افضل الاعمال کا مصداق کیوں قرار دیا ہے، اس حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ لیکن پھر بھی ہم بالآخر عالم ہیں، ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، ہم اپنی محدود معلومات کی روشنی میں کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے حی علی خیر العمل نماز کو کیوں قرار دیا ہے، جہاد کو کیوں قرار نہیں دیا۔ ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کنہ حقیقت تک پہنچنا، اس سے ہم جو ہے وہ ہماری توان سے باہر ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں، اور اس مقدمے میں عبادت کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، عبادت کہتے ہیں کہ ایک انسان عبد کا اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر کو جھکا دینا، اپنے معبود حقیقی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، انسان کا اپنے معبود حقیقی کے سامنے جو ہے وہ خود کو خاضع کر دینا، خود کو جھکا دینا۔ ہم سب تکامل کی راہ کے مسافر ہیں، سب نے باقاعدہ طور پر اپنے دینی وظائف کو ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے انسان کے ذمے فرائض لگا رکھے ہیں، انسان ان فرائض کو ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا اعتراض جو ہم انسانوں پر ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے اپنی ربوبیت کا قائل ہے، یعنی وہ بھی رب ہے تو میں بھی رب ہوں، وہ بھی پروردگار ہے تو میں بھی اپنے امور میں ربوبیت رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، لہٰذا اس نقطے پر اگر توجہ کی جائے کہ وہ میرا مالک ہے، اسے مجھ پر اختیار ہے، لیکن مجھے بھی خود کے اوپر اختیار ہے، لہٰذا میں اپنی زبان سے اگر اپنے مختار ہونے کا، اپنے رب ہونے کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں میرے وجود کی گہرائیوں میں یہ ربوبیت موجود ہے جسے میں نے اپنے وجود میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اس ربوبیت کو، اس خودی کو میں اپنے اعمال میں، اپنے رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر انسان خود کو نہ جانے کتنی بڑی توپ سمجھتا ہے، کتنا بڑا خود کی حقیقت کا قائل ہے، کتنی بڑی خود کی خودی کا قائل ہے۔ ہم خود کو مستقل تصور کرتے ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی کے ہاں گداگر نہیں ہیں، ہم خود کو مستقل سمجھتے ہیں۔ بس میرے وجود میں استقلال ہے، میں اپنے فیصلے کرنے کا خود مختار ہوں، میں قدرت مند ہوں، میں طاقتور ہوں، میں ذہین ہوں، میں فطین ہوں، میں عاقل ہوں، عقل مند ہوں، صاحب مال ہوں، صاحب ثروت ہوں، سب کچھ ہوں، بس میں اپنے وجود میں ایک ربوبیت رکھتا ہوں۔ اگر میں اپنی انانیت کو اور اپنے استقلال کو جو انسان کے وجود میں اپنے اوج تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان اس قدر مغرور اور متکبر انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر انسان اپنے اعمال میں غور کرے تو ہم خود کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ایک ہے، ہمارا ارادہ اس کے مد مقابل، اس کے اپوزٹ آ کر کھڑا ہے۔ اللہ کی کیا چاہت ہے اور ہماری کیا چاہت ہے؟ اللہ کی چاہت ایک طرف ہے اور ہماری چاہت اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مد مقابل آ کر واقع ہوتی ہے۔ بس ہم در واقع خود کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور ہماری چاہت اللہ کی چاہت پر فوقیت رکھتی ہے، ترجیح رکھتی ہے، برتری رکھتی ہے، اور ہم اس چیز کو اپنے اعمال، اپنی رفتار، اپنے گفتار، اپنی کردار سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اس کا صرف اظہار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، لہٰذا ہم اس کو اللہ بھی مانتے ہیں، اس کو رب بھی مانتے ہیں، اور اس کی باتوں کو اپنے پیروں تلے بھی رونتے ہیں۔ اس کا ارادہ ایک ہے مجھ سے، وہ مجھ سے ایک بات چاہتا ہے، اور میں اس کی چاہت کے مد مقابل خود سے اپنی ذاتی چاہت کو رکھتا ہوں، اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ کی چاہت پر مقدم کرتا ہوں۔
خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو، اپنی نفسانی خواہش کو، اپنی چاہت کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے؟ بس خداوند متعال بھی اس بات کو جانتا ہے، اس بات کا ذکر کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم لوگوں کے وجود میں ہماری انانیت موجود ہے، ہماری چاہت موجود ہے، ہمارے ارادے موجود ہیں، اور ہماری چاہت، ہمارے ارادے، ہماری انانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور چاہت کے بالکل اپوزٹ آ کر موجود ہے، اور ہم اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے پر مقدم کرتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کی پرستش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم اللہ کی عبادت پر خود پرستی کو ترجیح دیتے ہیں اور خود پرستی میں اپنی ساری زندگی کو گزار دیتے ہیں۔ خود کو خدا کے سپرد کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر قدم رکھ کر انہیں اپنے پیروں تلے روند کر خود کو خدا کے تسلیم کر دیں، خود کو خدا کی فرمان برداری اور اطاعت میں لے آئیں۔ جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم خود پرستی میں، ہم ہوا پرستی میں، ہم خدا پرستی کو بھول جاتے ہیں، خود پرستی کو ترجیح دیتے ہیں، ہوا پرستی کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی مسئلے کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اکثر لوگوں میں یہ شرک کا گمان موجود ہے، یہ خدا پرستی کے ساتھ جو خود پرستی کا عنصر ہے، یہ عزیزان محترم ہم میں سے سب لوگوں کے وجود میں موجود ہے۔ خداوند متعال سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی یہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود اس ایمان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مشرک ہیں۔ پس اس مقدمے کو آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے خود پرستی کو خدا پرستی پر مقدم کر رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص در واقع اپنے ارادے میں استقلال کا قائل ہے، اپنے تمام افعال، تمام گفتار، تمام رفتار میں مستقل ہے، اور ہمارا استقلال اللہ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہے۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنی خودی کو اپنے پیروں تلے روند دے، خود پرستی پر خدا پرستی کو ترجیح دے، جو حقیقی عبادت کا حقیقی فلسفہ ہے۔ ہم اس فلسفے سے غافل ہیں، اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب گامزن کرنے کی بجائے ہم اپنے نفس پر توجہ دیتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی ہم نے اپنا رخ، اپنی پوری توجہ کو یکسوئی کی طرف کیا ہے۔ جس رب کی طرف ہم نے اپنی توجہ کو کیا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وجود سے شرک کا خاتمہ کروں، شرک کا قلقمہ کروں، میں اپنے وجود کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤں، اس کا فرمان بردار اور اس کا مطیع قرار پاؤں، اپنی خود پرستی، نفس پرستی، ہوا پرستی پر خدا پرستی کو فوقیت دوں، مقدم کروں، ترجیح دوں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو حقیقت میں ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ عزیزان محترم، یہ نماز در واقع ایک وسیلہ ہے، ایک آلہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم خود کو اللہ کی بارگاہ میں متواضع قرار دیتے ہیں۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں۔ پس انسان کا اپنی پیشانی کو، اور وہ پیشانی جو انسان کے سر کا تاج ہے، انسان کا تمام غرور اس پیشانی میں ہے، تمام کا تمام ابوہت انسان کی اس چہرے میں اور اس پیشانی میں ہے، جسے انسان خاک پر مٹی پہ رکھتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ پس در واقع عزیزان محترم، نماز انسان میں تواضع ایجاد کرنے کی ایک مشق کا نام ہے۔ در واقع نماز اس سکو کا نام ہے، اس بانڈ کا نام ہے جس پہ انسان پرواز کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جہاز جس جگہ سے پرواز کرتا ہے، جو روڈ ایک ایئرپورٹ پر بنائی جاتی ہے کہ جس پر وہ جہاز رن وے سے پرواز کر کے بالکل آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، نماز در واقع اس رن وے کا نام ہے کہ جس سے انسان پرش کر سکتا ہے، پرواز کر سکتا ہے، اڑ سکتا ہے خداوند متعال کی جانب۔ انسان ملکوت کا سفر کر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس طرح سے کیا پرواز کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے اس طرح سے تواضع کو اختیار کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنی موت کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا ہے؟ تو اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری عبادات کی اور ہماری نماز کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری اطاعت، میرا جینا، میرا مرنا سب یقیناً میرے رب کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی تمام زندگی کی باغ دوڑ کو، اپنی تمام تر زندگی کے اختیار کو اپنی خود پرستی سے، اپنی نفس پرستی سے، اپنی ہوا پرستی سے موڑ کر خدا پرستی کی طرف اس کو ڈال دیا ہے؟ تو ابھی ہم اس کیفیت میں نہیں پہنچے ہیں۔ نماز در واقع ہمارے لیے روح کی تربیت کا، پرورش کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز در واقع ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے کہ نماز میں انسان حقیقت عبودیت کو درک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا رکوع کرو تو انسان رکوع کی حد تک جھک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کھڑا ہو جا تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تو انسان زمین پر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اٹھا لے تو انسان اٹھا لیتا ہے۔ پس عزیزان محترم، نماز در واقع ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے وجود کی گہرائیوں سے خود کو خداوند متعال کے تسلیم کرنا ہے، خداوند متعال کے سپرد کرنا ہے۔ خداوند متعال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے رب کے سامنے خود کو سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ میں اس کا فرمان بردار ہو چکا ہوں، میں اس کا مطیع ہو چکا ہوں۔ انسان اپنی تمام ہستی میں اپنے تمام جو اقربا اور تمام جو انسان کے متعلقات ہیں، انسان سب کو پروردگار کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ میرے اطراف میں وہ چیزیں جن پر میں ملکیت کا دعویٰ کرتا ہوں، یہ میری نہیں ہیں، یہ میرے پروردگار کی ہیں۔ پس میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ذرہ بھر بھی استقلال نہیں رکھتا ہوں۔ جو کچھ بھی میرے اختیار میں ہے وہ در واقع میرے پروردگار کا ہے اور میرے پروردگار کی راہ میں اسے استعمال ہونا ہے۔ پس انسان جب اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس چیز کو مجسم کر لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے تو انسان در واقع نماز کی اس کیفیت کو اپنے وجود میں پرورش دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت اس انسان کی
جو ظاہری عبادات ہیں، اور اس ظاہری عبادات میں انسان کا جو ظاہری چہرہ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنا، اور اللہ کی طرف توجہ کے لیے انسان کے چہرے کا اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہونا، یعنی انسان کا چہرہ قبلہ رخ ہونا، در واقع یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان نمازی کو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ انسان اس بات سے متوجہ ہو کہ میں صرف اپنے منہ کو اللہ کی طرف نہیں پھیر رہا ہوں، میں اپنے تمام وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پھیر رہا ہوں۔ لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 79 جو آپ کی خدمت میں بیان کی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں یکسو ہو کر اپنی ذات کی توجہ کو اس رب العالمین کی طرف پھیرتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، رب ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر ذرہ بھر بھی میں نے اپنے چہرے کا رخ تبدیل کر دیا تو در واقع میں نے اس ذات سے یکسوئی کو تبدیل کیا اور اپنے وجود میں خود پرستی کو، انا پرستی کو اور ہوا پرستی کو جگہ دے دی ہے۔ پس در واقع میں اپنے رب العزت کے سامنے سے اپنے چہرے کو نہیں ہٹا رہا ہوں، بلکہ اپنے وجود میں شرک کو لا رہا ہوں، بلکہ میں اس سے اپنی توجہ کو موڑ رہا ہوں۔ یہ ظاہری حرکات و سکنات تبدیل کرنے سے، انسان کا چہرہ موڑ لینے سے انسان در واقع اس سے اپنا منہ موڑ رہا ہے۔ نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان نے اس نماز کے ظاہری حرکات میں، چاہے اس نماز کی باطنی جو کیفیات ہیں، ان تمام میں انسان نے اپنی توجہ کو اپنے پروردگار کی طرف پھیرنا ہے۔ انسان نے اپنے ظاہر میں خدائی رنگ کو رنگین کرنا ہے اپنے وجود کو، اور اپنے باطن کو بھی خدا کے رنگ سے رنگین کرنا ہے۔ پس نماز میں انسان کی ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے رب کا بندہ اور عبد کہلائے، نہایت احترام سے اس کی بارگاہ میں نہایت احترام کے ساتھ کھڑا ہو، نہایت احترام کے ساتھ، نہایت تعظیم کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رکوع کی حد تک جھکے، نہایت احترام اور قلبی تعظیم کے ساتھ انسان اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر اس کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور جب انسان تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انسان تمام دنیا و ما فیہا کو پس پشت دھکیل دے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے پروردگار کی عبادت کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کا بنیادی فلسفہ الدنیا و ما فیہا کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ لہٰذا نماز میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی قرأت ہے، در واقع یہ عبد کے بندہ ہونے کی دلیل ہیں۔ انسان کو اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پس یہ تمام اذکار، یہ تمام قراءات در واقع انسان کی ضروریات کو اس ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں، یا انسان کا اس ذات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنے کی خاطر ہے۔ در واقع یہ اذکار، یہ تمام اوراد جو نماز میں بیان کیے گئے ہیں، یہ اس رب کی مدح و ثنا کی خاطر ہیں۔ پس میں اپنے وجود میں اس کا محتاج ہوں، اپنے وجود کی بقا میں اس کا محتاج ہوں، اپنی ذرہ ذرہ ریز ریز ضروریات میں میں اس ذات کا محتاج ہوں۔ پس جو اس نے مجھے نعمات عطا کی ہیں میں ان کا شاکر ہوں، جو میری ضروریات ہیں میں ان ضروریات کو اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ گدائی کر رہا ہوں، دست بے دعا ہوں۔ پس میں در واقع اپنی نیاز کو اس کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہوں۔ پس انسان نمازی کا ظاہر، انسان نمازی کا باطن، انسان نمازی کے تمام افعال، اذکار، اوراد ایک ایسے انداز میں خداوند متعال نے ڈیزائن کیے ہیں کہ انسان کے ان تمام افعال و حرکات و سکنات و اذکار و اوراد و قراءات سے
انسان کی عبدیت محض ہونا اور انسان کا اللہ کی بارگاہ میں تسلیم محض ہونا یہ اس سے ثابت ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، کیا ہماری نماز کی ظاہری، باطنی اور قلبی کیفیت ایسی ہے؟ کیا ہماری نماز سے عبودیت کا رنگ جھلکتا ہے؟ تو در حقیقت ہماری نمازوں کی یہ کیفیت نہیں ہے، ہماری نمازوں کا یہ حال ہی نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کی نہ ظاہری کیفیت اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہونے سے متعلق ہے، نہ باطنی اور قلبی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہونے سے متعلق ہے۔ پس در واقع ہم ایک قسم کی ورزش کر رہے ہیں، ایک قسم کا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں نہ تو حضور رکھتے ہیں اور نماز میں نہ تو ہماری عبادت اس عبدیت کے مقام پر ہے۔ پس نتیجہ در واقع اس تمام گفتگو کا یہ ہوا کہ نماز در واقع اللہ نے تمام عبادات پر اس کو فوقیت دی ہے، اس کو اہمیت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کا بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ نماز ہے کہ جس نماز میں یہ انسان اپنی خلقت کے ہدف کی طرف، جو انسان کی خلقت کا بنیادی ہدف بندگی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ میری عبادت کریں۔ پس انسان اپنی خلقت کے بنیادی ہدف یعنی بندگی کی روح کی طرف اگر متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی بہترین کیفیت یہ نماز کو درک کرنا ہے، اس نماز کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ پس بہترین وسیلہ کہ جس وسیلے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، بہترین راستہ جس راستے پر چل کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، جس راستے کو صراط المستقیم کہا جا سکتا ہے، جس راستے پر بندہ چل کے عبد ہو سکتا ہے، اپنے رب کی حقیقی مالکیت کو زبان سے اظہار بھی کرتا ہے اور اس کے سامنے تسلیم خم بھی ہو جاتا ہے، وہ تمام کیفیات اس نماز میں ہیں۔ پس یہ نماز در واقع انسان کی بندگی کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نماز ہی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ انسان کو ان بلندیوں کی معراج تک پہنچا سکتی ہے کہ جس معراج تک انسان کو دوسری عبادات نہیں پہنچا سکتی۔ مثلا جہاد کا ذکر ہوا، مثلا روزے کا ذکر ہوا کہ روزے میں انسان اپنی روزمرہ زندگی کی روٹین میں تبدیلی تو لے کر آتا ہے۔ دن میں انسان سارا دن کھاتا پیتا رہتا تھا، لیکن روزے کی کیفیت میں انسان نے اپنی رفتار میں کچھ حد تک تبدیلی کی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کے ظاہر وجود کا اور انسان باطن کے وجود کا تمام توجہ، تمام ظاہری توجہ، تمام باطنی توجہ اس عبادت میں اپنے عبد ہونے کی جانب ہے اور اس کے معبود ہونے کی جانب ہے۔ انسان اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتا ہے۔ پس اس جہت سے کہ نماز چونکہ انسان کے تمام ظاہری اعضاء، پیشانی، ہاتھ، انسان کی کمر، انسان کے پیر، انسان کے ٹانگیں، انسان کے گھٹنے، انسان کے جو پیروں کی انگلیاں ہیں، تمام جو اعضائے جسم ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے، اور صرف ظاہر نہیں بلکہ انسان کے باطن کی بھی عبادت ہے۔ انسان کے باطن کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ نماز میں انسان جہاں اپنا ظاہری رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، وہیں نماز میں انسان اپنے باطن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ پس نماز تمام عبادات میں ایک ایسی کیفیت رکھتی ہے جس میں انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن اپنے عبد ہونے کی مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، اور اس مشق میں اگر انسان کامیاب ہو جائے تو انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف سیر کر سکتا ہے۔ پس عزیزان محترم، تمام اعمال میں نماز کو اسی وجہ سے خیر العمل کا نام دیا گیا ہے، اسی وجہ سے نماز کو حی علی الفلاح کا نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی نماز کی جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، ہم حقیقی معنی میں اس نماز سے متمسک ہو کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔